اٹھو علماء کرام، اگر تم پاکستان بنانے کی دفعہ اکٹھے ہو سکتے ہو، قادیانیت کے ارتداد کی دفعہ اکٹھے ہو سکتے ہو، تمہارے اکٹھا ہونے کے بعد پاکستان بھی بن گیا، تمہارے اکٹھا ہونے کے بعد قادیانی کا ارتداد ثابت ہو کر قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائی اور مرتد قرار پائے، تمہارے اکٹھا ہونے کے بعد آؤ، اگر جہاد کرنا ہے تو اکٹھے ہو کر آؤ، سود کو بند کرنا ہے تو اکٹھے ہو کر آؤ، شراب کو بند کرنا ہے تو اکٹھے ہو کر آؤ، اسی طرح پورے ملک میں اسلام کا نفاذ کرنا ہے، اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جس دن پاکستان بننا تھا کسی نے نہیں دیکھا فلانا سنی ہے، کسی نے نہیں دیکھا فلانا شیعہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا فلانا اہل حدیث ہے، کسی نے نہیں دیکھا فلانا دیوبندی ہے، کسی نے نہیں دیکھا فلانا اہل حدیث ہے، سب نے مل کر جم کر کے مقابلہ کیا ہندوؤں کا، اور پاکستان بنا کہ نہیں بنا؟ جب قادیانیت کے مرتد قرار دینے کی باری آئی کوئی پیچھے نہیں رہا، سب نے کہا قادیانی پکا مرتد ہے، یہ نہیں کسی نے کہا کہ تم مرتد خود ہو، تم کافر ہو۔ جب اہل حدیث بریلوی دیوبندی سب جمع ہوئے قادیانی مرتد قرار پائے، جب سب جمع ہوئے تو پھر پاکستان بھی قائم ہو گیا۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کا مسلک کیا تھا؟ اسی کے ماتحت سارے علماء جمع ہیں، اس کو شیعہ کہا، قائد اعظم کو شیعہ شیعہ رہا، دیوبندی دیوبندی رہا، اہل حدیث رہا، کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا، پاکستان بھی بن گیا۔ اگر تم لوگ پاکستان بنانے کی دفعہ ایک ہو سکتے ہو تو جب پاکستان بچانے کی باری آئی ہے پھر بھی ایک ہو سکتے ہو، جب ایمان بچانے کی باری آئی پھر بھی ایک ہو سکتے ہو، جب ایتھیزم کا مقابلہ کرنے کی باری آئی پھر بھی ایک ہو سکتے ہو، اور جب قادیانیت کا مقابلہ کرنے کی باری آئی پھر بھی ایک ہو سکتے ہو، جب سود کا خاتمہ کروانا ہے ایک ہو سکتے ہو، جب ملک پاکستان سے ناچ نچوانا ہے سود خوروں کو ایک ہو سکتے ہو، جب ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے تو تم ایک ہو سکتے ہو، لیکن تم ایک ہونا چاہتے نہیں۔ اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، علماء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ پاکستان بنانے کی دفعہ اکٹھے ہوئے ہو، آؤ ملو، اب اسلام بچانے کی بات کرو، پاکستان بچانے کی بات کرو، اللہ کا واسطہ ہے ملو، اللہ کا واسطہ ہے ملو، اللہ کا واسطہ ہے ملو۔ اب تو کیا ہوا، جو ملا اس کو بھی کافر کہا، سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا حال۔ میں نے کہا اکٹھے ہو، مجھے کہیں گے یہ سلوک کلیت کا قائل ہے، حالانکہ میں نہیں ہوں، مجھے کہیں گے یہ فتنہ پرور ہے، مجھے کہیں گے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، اور آؤ جرأت کرو، آؤ میدان میں مقابلہ کرو، ان سارے فتنوں سے تم نے مل کر لڑنا ہے، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، ایک فرقے مسلک کا مسئلہ نہیں، آؤ سارے مل کر ایک میدان میں اترو، جرأت کرو، ایک میدان میں اترو۔ اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں اور اللہ کا خوف بھی دلاتا ہوں، اللہ پوچھے گا تم سے اس بارے میں، پوچھے گا۔ ہمارا ملک اسلام پر بنا ہے اور اس میں کسی سود خور کے رہنے کی گنجائش بھی نہیں، تو اس میں کسی مرتد کے اونچی سیٹوں پر بیٹھنے کی گنجائش بھی نہیں، قادیانیوں کو حکومتی اختیارات دینے کی گنجائش بھی نہیں، کسی مرتد کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، پاؤں پکڑ کے عرض کرتا ہوں، اٹھو اور اللہ کے نام پر اکٹھے ہو، اللہ کے نام پر اکٹھے ہو، اللہ کے نام پر، مسلک کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، قادیانیت کو کافر قرار دینے کی دفعہ صرف بریلویوں نے کافر نہیں کہا، سارے ملے تب کافر بنے۔ پاکستان بننے کی دفعہ صرف بریلویوں نے ووٹ دیے تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا دوسرا، وہ بھی بنا کہ نہیں بنا؟ بن گیا نا۔ اور اس وقت لیڈر کا نام کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں شیعہ کو لیڈر بھی بنایا، اس کی لیڈری میں اس کے ماتحت سارے جمع بھی ہوئے، کسی کے مسلک میں فرق بھی نہیں پڑا، پاکستان بنا کہ نہیں بنا؟ بس مجھے یہ بتا دو۔ اگر پاکستان بنانے کے لیے علماء اکٹھے ہو سکتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پاکستان بچاؤ بھی، اب اسلام بچاؤ بھی۔ اب ایک طرف صحابہ کرام کو بھونکنے کا فتنہ اور ایک طرف ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہنے کا فتنہ، ایک طرف لبرلزم کا فتنہ، ایک طرف سود خوری، ایک طرف شراب اور زنا کے اڈے ہمارے ملک میں قائم ہو جانا، کہاں گئے ہو علماء کرام؟ کیا تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ لیکن یہ میرے اندر کا درد ہے، اس درد پر بھی میں جانتا ہوں کہ میرے پر فتوے لگیں گے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی کافر کہنا ہے، میں جانتا ہوں کیونکہ ان کی زبان پر لفظ کفر ایسے ہے کہ جیسے صبح شام کوئی 2 چمچ دوائی دے رہا ہوں۔